تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا اور اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل اور رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ اور آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ البقرۃ 35۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور سورت اعراف میں فرمایا، الاعراف 18۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا اس سے ذلیل اور راندہ ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا اور ننگا نہیں ہوگا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ دھوپ کا احساس ہوگا۔ ممنوعہ درخت کی تعین کے بارے میں اختلاف۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، سعید بن جبرشمہ جادہ بن سیرہ، محمد بن قیس رحمۃ اللہ مہم اللہ تعالی اجمعین۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں، اور حضرت حسن بصری، وہب بن منبہ اتیاؤف، ابو مالک محارب بن دسار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت سوری نے ابو حسین کے واسطہ سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور ابن جرج نے مجاہد سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ قتادہ ابن جرج اسی کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابو علالیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضرورت ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شایان شان نہیں تھیں۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی امور مہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت الماو ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عرف شر میں جنت الماو ہے، یعنی آسمان والی جنت، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث قوی، واضح اور عمدہ دلیل ہے
کہ وہ جنت الماو ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیے کے بجالانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں، اور یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبہ اور سفیان بن انا رحمۃ اللہ مہم اللہ تعالی سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قطبہ نے المعرف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوط نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق علیحدہ ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو عبد الحمد بن امرال رازی ابن خطیب الرے نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بھی اور ابی مسلم اصبہانی سے یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کی صراحت ہے، اور ابو محمد بن حزم نے الملل والنحل میں اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ الرمانی نے نقل کیا ہے، اور پہلا قول جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دیر الجزاک ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے، اور جو لوگ دار الامتحان کے طور پر الگ ایک جنت باغ کے قائل نہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہم السلام سے امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متوقف ہے، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں، اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ایشم جبئی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنتہ الماو نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی، یہ والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا، اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلف نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، پس اس سے نکل جا تو یقیناً راندہ ہے۔ اس سے نکل جایا، اتر جانے میں ضمیر جنت آسمان شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر اسی کی طرف بھی لوٹتی ہو۔ یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلہ کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے
اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے، اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی، نہ کہ آسمان میں، واللہ علم۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایبوت اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب 48 جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البقرہ 61 تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البقرہ 74 اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے، اور ایسا کہنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا 118 بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاہا اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کیں کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق و عادات اور معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، البقرۃ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، الاسرا 1:04، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی